نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہیں بناؤ رازدان، من دونکم اپنوں کے سوا، لا یألونکم خبالا، کیونکہ یہ کافر نہیں چاہتے مگر فساد، ودوا ما عنتم، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ تم مشقت میں ہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم تمہارے لیے آیتوں کو واضح بیان کرتے ہیں، ان کنتم تعقلون، کہ تم اگر سمجھ جاؤ. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے میں اپنے انگلیوں کے پوروں کو چک مارتے ہیں، کاٹتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہو کہ مرو اپنے غضب میں، اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی سینوں کے بید جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی نیکی پہنچتی ہے تو وہ ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تم کو کوئی تکلیف یا مشقت پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، ان کا مکر و فریب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والا. اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے اہل کتاب اور کافروں کا، کہ کافروں کو قیامت کے دن ان کا مال اور ان کا اولاد نہیں چھوڑائے گا، وہ کام نہیں آئے گا. اور پھر اس بات کا ذکر تھا کہ کافر اگر دنیا میں کوئی بھلائی کا کام کر لے تو اللہ ان کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، مسلمان کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، آخرت جنت. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیتا ہے، کسی کو وزیر بناتا ہے. آج دیکھو دنیا پوری کافروں کے ہاتھ میں، تو ان کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں. ایمان ایسی چیز ہے کہ ان کی سب نیکیوں کو دنیا میں ہی ختم کرتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا. یہاں سے اللہ فرماتے اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے سوا یعنی مومنوں کے سوا باقی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو اپنا رازدان نہیں بناؤ، اپنا گہرا دوست نہیں بناؤ. اصل میں ان آیتوں کا شان نزول کس کے لیے؟ قبیلہ اوس اور خزرج والوں کے لیے. اوس اور خزرج یہ مشرکین میں سے تھے اور مدینے میں یہودی بھی آباد تھے، تو ان کی دوستی تھی، حلیفانہ تعلقات تھے ان کے. تو یہ قبیلے جب مسلمان بن گئے تو بعد میں بھی ان کا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا، ان کی دوستی ہوتی تھی. تو اللہ ان کو منع فرمائے ان سے دوستی نہیں رکھو، ان کی دوستی آپ کو کبھی فائدہ دے گی نہیں، کبھی فائدہ نہیں دے گی.
इनको अपना हमराज नहीं बनाओ। ये आपको धोखा तो दे सकते हैं लेकिन कभी फायदा नहीं पहुंचाएंगे, कभी नहीं पहुंचाएंगे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूदी और नसारा को अपना दोस्त नहीं बनाओ। वो आपस में दोस्त बन सकते हैं, तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बन सकते। और इसी तरह हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, गालिबन ग़ज़वा खंदक है या उहुद है, और मैं अल्लाह के हबीब इन यहूदियों के साथ मेरा गहरा ताल्लुक है, तो क्यों ना मैं इनको भी बुलाऊं, वो हमारे साथ जिहाद में शरीक हो जाएं, थोड़ी मदद मिल जाएगी, बंदे बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं नहीं, काफिरों से मदद कैसे लोगे, वो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे, उल्टा हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनको राजदान अपना नहीं बनाओ। बेतानतुन कहते हैं जो कमीज के ये अंदर वाला हिस्सा है, इसको ये जिस्म के साथ कैसे मिला हुआ होता है, तो इस तरह इनके साथ दोस्ती नहीं रखो, क्योंकि फिर आप एक दूसरे को राज बताओगे, फिर वो राजू की वजह से आपको नुकसान पहुंचाए। एक और हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि किसी के साथ भी दोस्ती रखो तो एतदाल में रखो, और किसी के साथ दुश्मनी रखो तब भी एतदाल में हो। बिल्कुल गहरा दोस्त किसी को नहीं बनाओ। कहते हैं ना, अगर किसी को आपने गहरा दोस्त बनाया, एक दूसरे को राज बता दिए, फिर आगे चलकर आपस में अनबीन हो जाती है, तो फिर वो आपके राज खोल देगा, आपको रुसवा कर देगा। हदीस में अमल करना कितना बड़ा फायदा। कहते किसी को इतना बड़ा दुश्मन भी नहीं बनाओ, हो सकता है आपस में आप दोस्त बन जाओ, फिर कोई आपने ऐसी बात कही होगी, फिर अभी शर्मिंदा होकर घूमोगे, अरे मैं इसको इस तरह ना बोलता। इत्तेदाल में। और काफिरों के साथ तो दोस्ती बिल्कुल, पर ऐसे भी नहीं है कि काफिरों के साथ दोस्ती ना हो तो बदअखलाकी करते रहे उनके साथ, नहीं। कुरान कहता है अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, नेकी करते रहो उनके साथ, बदअखलाकी नहीं करनी है, नेकी का हुक्म करना है, मिलना जुलना है, व तुक़सितू इलैहिम, इंसाफ भी करना है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन बिल्कुल ज्यादा करीब नहीं करना, ये कभी आपको फायदा नहीं देंगे। दोस्ती अगर करनी है तो मुसलमानों से करो। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, दोस्ती आपस में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने, मौला अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान में रहम का मादा भी रखा हुआ है और सख्ती का मादा भी रखा है, हर इंसान में। तो अल्लाह ने फरमाया रहम जो है वो अपने मुसलमान भाई के लिए रख दे, उसके साथ रहम कर, उसके साथ दोस्ती कर, और जो सख्ती है वो काफर के लिए रख, काफर से दोस्ती ना रख। अगर कोई बंदा मुसलमानों से सख्ती करेगा तो फिर काफिरों से दोस्ती करेगा ना। कोई बंदा अगर मुसलमानों से मोहब्बत करेगा तो काफिरों से नफरत करेगा। अगर उसकी दुश्मनी मुसलमानों से होगी तो काफिरों के लिए उसने क्या बचा के रखा, तो उनसे मोहब्बत करेगा या नहीं करेगा। और इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के मुल्क में किसी कादियानी को, किसी गैर मुस्लिम को, किसी यहूदी को, किसी ईसाई को कोई बड़ा ओहदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, आपके मुल्क को ऊपर थोड़ी ले जाएगा, वो तो उल्टा नुकसान पहुंचाएगा, कभी फायदा नहीं देगा। कुरान कहता है लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, लोगों तुम्हारा सख्त में सख्त जो दुश्मन है वो यहूदी है। यहूदी सबसे ज्यादा दुश्मन है, मुशरिक बाद में है, नसारा बाद में है, यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन। देख लो आप, इसराइल में यहूदी है ना, तो आप बताओ फलस्तीन के बच्चों ने क्या बिगाड़ा, उनको भी कत्ल करता है। भाई जंग भी होती है, सहाबा भी लड़ते थे, उस जमाने में भी काफिर होते थे, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि बच्चों को कत्ल कर। ये तो किसी मजहब में जायज नहीं है बच्चों को कत्ल करो, ये तो बच्चों को कत्ल कर देते, औरतों को कत्ल कर देते। इतने बड़े जालिम है ये, कभी मुसलमान के दोस्त बन सकते, कभी नहीं। लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे यहूदी। आगे अल्लाह फरमाते वद्दू मा अनित्तुम, वो खुश होते हैं तुम्हें तकलीफ पहुंचती है। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिम, उनका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो जाता है उनके मुंह से, कभी कभी मुंह से बोल देते। ये जो 1971 में पाकिस्तान का मशरक वाला जो हिस्सा है वो जब अलग हुआ तो जो गांधी है वो बड़ी खुश हुई और उसने बोल भी दिया कि 1000 साल जो मुसलमान हुकूमत कर रहे थे हिंदुस्तान में, हमने उसका बदला ले लिया।
زبان سے کبھی نہ کبھی بول دیتے ہیں وہ انگریز دیکھ لو، کبھی کبھی زبان سے رسول اللہ کی گستاخی کر لیتے ہیں، کبھی قرآن کی گستاخی کر لیتے ہیں، یہ قرآن کے منہ سے ظاہر کر لیتے ہیں، چپ نہیں بیٹھتے کبھی بھی، چپ بیٹھیں گے تو مسلمان پھر ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، اس لیے ان کو آپس میں لگاؤ، ان باتوں میں لگا دو۔ ایک انگریز نے کتاب لکھا، ایک انگریز نے کتے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھ دیا، اونٹ پہ حضور کا نام رکھ دیا۔ ایک انگریز نے لکھا کتاب میں کہ دنیا کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک محمد کا قرآن، ایک محمد کی تلوار۔ یہ کبھی چپ نہیں بیٹھیں گے، بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ٹپکتا رہتا۔ بتاؤ آپ کیا بگاڑا ہے افغانستان نے؟ کیا تھا؟ کون سی دشمنی تھی؟ بس ان کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی، مسلمان ترقی کریں یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں میں تو اور بڑی دشمنی ہے، منہ سے تو نکالتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سینوں میں اتنی بڑی دشمنی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہے کہ ان کنتم تعقلون، تم عقل تو رکھو۔ یہ یہودی دشمن ہے، اور آج کا مسلمان یہ جو عوام ہے یہودی سے دوستی تو نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی چیزیں تو استعمال کرتی نہیں کرتی، اسرائیل کی چیزیں استعمال کرتی نہیں کرتی۔ آج میں نے کسی بندے کو کہا کہ بھائی یہ تو بوتل جو پی رہا ہے یہ فلسطین کے خلاف تو بال جمع کر رہا ہے، یہودیوں سے دوستی تو بڑھا رہا ہے، فرمایا سب چلتا ہے، آج کا مسلمان سب چلتا ہے۔ میں آپ میں سے پوچھتا ہوں کوئی ہے ایسا؟ جو کولڈ ڈرنک آئی، پیپسی اور کوکا کولا پہ تو مفتی تقی عثمانی نے حرام کی فتویٰ لگا دی، تم پی رہے ہو، مولوی کہتے رہتے ہیں ایسے نہیں کرو بھائی، یہودیوں کو راضی کر رہے ہو اور خدا کو ناراض کر رہے ہو، وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ تو خدا کے دشمن ہیں تمہارے دوست کہاں سے بنیں گے؟ جو رسول اللہ کے دشمن تھے تمہارے دوست کہاں بنیں گے؟ جو صحابہ کے دشمن تھے تمہارے دوست کہاں بنیں گے؟ کبھی نہیں بن سکتے۔ اگر اللہ فرماتے ہاں انتم اولئک تحبونہم، اوس اور خزرج کو کہا جا رہا ہے تم ان سے دوستی رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ نہیں رکھتے۔ یہ مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے دوست ہیں ہمیں فنڈ دے رہے ہیں، ہمیں مال دے رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، نہیں، تم ان کے مخلص دوست ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ قرآن تو جھوٹا نہیں ہوگا نا، دیکھ لو بھلے، ایک دن آپ یہاں پہ جہاد کا اعلان کرو اور کہہ دو ہمارا ملک اسلامی ہوگا، آپ کا فنڈ بند ہو جائے گا۔ آپ اعلان کرو کہ کوئی عورت بے پردہ نہ نکلے، آپ کا فنڈ بند ہو جائے گا۔ آپ اعلان کرو کہ ہمارے ملک میں سود نہیں چلے گا، آپ کا فنڈ بند ہو جائے گا۔ یہ دیتے ہی اس لیے ہیں۔ آپ اعلان کرو کہ اسکول میں جاؤ ٹائی نہیں پہنو، آپ کا فنڈ بند ہو جائے گا۔ انتم اولئک تحبونہم، تم ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ تم سے نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے ولا یحبونکم، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے نا، تم خالص ہو، وہ خالص نہیں ہے۔ المؤمن غر کریم، مومن ہوتا ہی سادہ ہے، والفاجر خب لئیم، یہ جو فاجر اور منافق ہوتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی مسلمان اعتدال والا ہے، انصاف پسند ہے۔ تم توراۃ پر بھی ایمان رکھتے ہو، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہو، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ وہ اتنے بدبخت ہیں قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، الٹا قرآن کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ گستاخیاں کرو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ ان سے ملتے ہو تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، یہ منافقوں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جب جدا ہو جاتے ہیں تو اتنا غصہ کرتے ہیں آپ پر، اتنا غصہ کرتے ہیں۔ بھائی بندے کو جب غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو چک مارتا ہے نا، غصے میں اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالتا ہے اور چک مارتے نہیں مارتا، پر میں ایسے کرتا۔ قرآن کہتا ہے ان کو راضی نہیں کرو، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، ان کو کہو کہ مرو اپنے غضب میں، ہم آپ کے دوست نہیں بنیں گے، اپنے غضب میں جا کے مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی سینوں کو جانتا۔ آج کا مسلمان یہ تو کرے کہ یہودی نصارہ کا طریقہ تو نہ اپنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا طریقہ، داڑھی تو رکھے کم از کم، شادی بیاہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، یہودیوں کا تو قیامت کے دن بھی یہودیوں کے ساتھ اٹھائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ۔ ایک صحابی تھا، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ بتا تقوم الساعہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا بتا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا، تو نے کون سی تیاری کی ہے؟ اللہ کے حبیب میں زیادہ نماز نہیں پڑھتا، میں زیادہ روزے نہیں رکھتا، فرض ہی رکھتا ہوں، فرض ہی نماز پڑھتا ہوں، ہاں اللہ کے حبیب میری آپ سے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر سن لے قیامت کے دن بھی تو میرے ساتھ
آج آپ کہتے ہو نا محبت ہے، تو کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت رسول اللہ سے، طریقہ کسی اور کا۔ محبت رسول اللہ سے روزانہ اس طرح گھماتے ہیں، ارے خدا کے فرشتے جا کے پہنچاتے ہیں، پیغمبر کو بتاتے ہیں کہ آج تیرا امتی نماز پڑھنے والا داڑھی کو منڈوا رہا۔ رسول اللہ خوش ہوں گے؟ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو اللہ کے حبیب کو بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی بڑھاتا ہے، عزم تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم چھوٹ جائیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ۔